آپ ہائی کورٹ میں بھی گیا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں گیا تھا. تھینک یو سر فار دا کریکشن. لیکن انہوں نے واپس بھیج دیا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کیپیسٹی میں. لیکن سر کمنگ بیک ٹو دا ایکچوئل کویسچن, ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز, ہماری ڈی سی سی ڈیفینس کمیٹی آف کیبنٹ, ہماری ایچ ڈی او ہائر ڈیفینس آرگنائزیشن, اس پہ اس کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے جی سچی بات پوچھتے ہیں, میں 20 سال ان کمیٹیز میں بیٹھا ہوں, کہ ہم اگر اپنا کام سیریسلی کریں نا پارلیمنٹیرینز, تو کافی حد تک ہم اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی ہاں, اور میں نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کی, سینٹ کی, نیشنل اسمبلی کی کئی کمیٹیز جو ہیں وہ ربر سٹیمپس ہوتی ہیں, اور کئی کمیٹیز میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت افیکٹولی کام کرتے ہیں. اور ایگزامپلس دینا چاہیں گے؟ فار ایگزامپل سینٹ کی جو فائننس کمیٹی, آئی تھنک اٹس اے ویری سیریس کمیٹی, اور اس میں جو بجٹ ہے, جو لیجسلیشن ہوتی ہے, اس میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے, اور کنسٹرکٹیو رول ہوتا ہے. اور کسی کمیٹی, جو کمیٹی کے رولز ہیں, ان کو آپ زیادہ کنسالیڈیٹ کر سکتے ہیں, ان کو زیادہ پاورز دے سکتے ہیں. آلریڈی کافی ان کے پاس پاورز ہیں. اگر آپ اپنا کام کرنا چاہیں تو آپ بہت کام کر سکتے ہیں. کام کرتے کیوں نہیں ہے سر ڈیفینس میں؟ خاص طور پہ ڈیفینس کی دو جو کسی میں بھی نہیں کرتے, کسی میں بھی نہیں کرتے. کچھ میں تو کرتے ہیں نا. آپ نے ابھی کہا کہ جو ہماری اکانومی کی ہے, زیادہ تر نہیں کرتے. اگر آپ ڈیفینس میں چاہیں گے, اگر کوئی دورانی صاحب فرض کریں کمیٹی میں ہیں اور وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہیں گے تو وہ کر لیں گے. اس میں ان کو کیا کریں گے, بات تو نہیں نکال دیں گے نا ادھر سے. ٹھیک ہے, ویسے دورانی صاحب گھبرا جائے تو اور بات ہے, لیکن اسرٹ کرتے کیوں نہیں؟ وہ اس کی وجہ پتہ ہے کیا, آپ ایک تسلسل جمہوریت میں رہے نہیں ہیں. پہلے آپ کی کمیٹی رہی ہے مشرف کے زمانے کی, ضیاء الحق کے زمانے کی. برا نہ مانیے گا سر, آپ سے سوال کرتے ہیں, آج کا آپ تاریخ سنانا شروع کر دیتے ہیں. میں اسی کمیٹی کے افراد کی سلیکشن اور اس پر بات کروں گا نا. اس میں ہم لاکھ بھی کہیں کہ بالکل ستھرا الیکشن ہو گیا, لیکن کہیں نہ کہیں یاران طریقت کے لوگ بھی ہوتے ہیں. جب یاران طریقت کے لوگ آ جاتے ہیں, پھر وہ اپنے اس طریقت کو چلانا چاہتے ہیں, اور یاران طریقت کا وہی سلیکشن ایجنسیز نہیں, ایجنسیز فوج کے بندے ہوتے ہیں. ارے بھائی کہاں نہیں ہوتے, کہاں نہیں ہوتے. اگر کل کی بات کروں, ہر وقت ہر جگہ ہوتے ہیں, اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. آپ خدا تو نہ بنا دینا ان کو کہ ہر جگہ پہ ہوتے خدا ہیں. کی بات, میں خدا کی بات خدا کے سرزمین میں کر رہا ہوں نا. یہاں پر ان کو ایسا اختیار دیا گیا ہے جو بالکل کسی جگہ پر آپ ان کو کال نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے آج اتنی بڑی نیک نامی سے جو ہم گزر رہے ہیں نا, اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی نیک نامی کے ساتھ ہے. دل جلا ہوا ہے, طنز کر رہے ہیں, نیک نامی یاران طریقت. ایک بتاؤ, اس وقت آپ ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ لے لیں. کل کا جو واقعہ ہونے جا رہا ہے وہ بہتر ہوگا, قوم کی مفاد میں ہوگا, کل اچھا ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ایبٹ آباد کے واقعے پہ, اگر ہونی چاہیے, ہاں یا نا؟ 100% ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اگر کوئی نکما ہے, کسی سے کام نہیں ہوا, اس کو ہٹایا جانا چاہیے. کیا اگر وہ خود ہٹ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا؟ نہیں ہوتا نا. آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ جو بھی این آر او والے, این آر او زدہ جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ ہٹ جائیں. ہٹے اس میں فروغ, اس میں رحمان ملک صاحب کے پاس لے کے آ رہا تھا. کیئرفل رہنا چاہیے ذرا ہمیں, اگر آپ کی اجازت ہو, کیئرفل رہنا چاہیے. دیکھیے 9/11 سے بڑا کوئی سیکورٹی بریچ ہوا تھا؟ نہیں ہوا. نہیں ہوا جی. ممبئی, انڈیا میں 2-3 ہوئے واقعے جی. انڈیا کا کاگل کمیشن کی, جب ہم ایسی رپورٹس بنائیں تو ہم اپنی جو ڈرٹی لنن ہے نا وہ دنیا میں نہ واش کریں جی. اگر ہمارے کمیشن نے کہہ دیا کہ اس کی یہ غلطی تھی, یہ غلطی, بی کیئرفل. وہ پھر 10 ملک اور ادھر اندر آئیں گے کہ یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے, تو ہم نے کرنا ہے. لیٹس بی کیئرفل. اپنی کوتاہیاں جو ہیں وہ ہم خود ڈٹرمن کریں, ان کو دور کریں. ہارون صاحب 2 باتیں درخواست کر لوں. ایک بات تو یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پاکستان میں ڈسکلوز نہیں ہوئی, ہندوستان میں چھپی ہے. کیوں گئی وہاں پہ؟ شاید ہمارے جو دشمن ہیں ان کو زیادہ انفارمیشن ہے ہماری نسبت, تو ان کے پاس تو مواد موجود ہے. اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ 9/11 کی وجہ سے امریکہ بدنام نہیں ہوا تھا, ممبئی کی وجہ سے ہندوستان بدنام نہیں ہوا تھا. جس وجہ سے امریکہ بدنام ہوا اس پہ لوگ سیک ہوئے. مثال کے طور پہ WMDs کے اوپر جارج ٹینٹ کو نکال دیا گیا. ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. آپ کوئی دنیا کا پرچہ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیں گالیاں نہ پڑ رہی ہیں تو پھر بتائیے. آپ دنیا بھر کی یہ بھی ویسے فروغ ظلم ہے نا کہ اس ملک نے 9/11 کے بعد سب سے زیادہ ہٹ لیا ہے. ٹھیک, سب سے زیادہ ٹیرر اس ملک میں ہوا ہے, سب سے زیادہ سیویلین ہمارے مرے ہیں, سب سے زیادہ فوجی ہمارے شہید ہوئے ہیں جی. لیکن ستم ظریف یہ ہے کہ سب سے بدنام بھی یہ ملک ہو رہا ہے.
یہ کس کی کوتاہی ہے مجھے ذرا سمجھائیں۔ ہمارے سسٹم کی کسی کی تو کوتاہی ہے نا جی۔ ٹھیک دونوں سائڈ کی کوتاہی ہے سر، ہمارا جو نظام ہے اس کے بھی مسئلے ہیں، اور ظاہری بات ہے جو بیرونی قوتیں ہیں، سپر پاور ہے امریکہ، اس کا بھی قصور ہے۔ میں ان کو نہیں ہمارے نظام نہیں، لیکن ہمارا نظام سر ہم اپنے ملک کو بچانا، اور رومی صاحب اس میں ہمارے دیکھیں دنیا تو اپنے جو گیمز کھیلتی ہے وہ تو کھیلتی ہے سر، یہ کوئی ذاتی ریلیشن شپ تو نہیں چل رہی نا کہ اب اچھے، وہ تو ایک اسٹیٹ ہے، وہ اپنے انٹرسٹ دیکھ رہا ہے۔ آیا ہم نے اپنا انٹرسٹ واچ کیا صحیح کہ ساری قربانی دینے کے بعد اور اکانومی برباد کرنے کے بعد آج ہم بدنام ہو کے دنیا میں کھڑے ہو گئے ہیں؟ آپ بتائیں ہارون ہمایوں صاحب کی کس کی غلطی؟ ہماری حکومت مطلب پن پوائنٹ کریں، فوج کی ہے، سویلین گورنمنٹ کی ہے؟ میں تو ان کو علیحدہ نہیں کرتا جی۔ فوج ایک ہم نے اینٹی بنائی ہوئی ہے، پھر ہم نے ایک اینٹی ISI بنائی ہوئی ہے، پھر سب خوف زدہ بیٹھے ہیں، پھر ہم نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے، سب ایک ہیں جی۔ اچھا بلائیں اب DCC میں بیٹھیں، اب جو نظام ہے اس کے مطابق چلائیں جی۔ مجھے ذرا بتائیے جب آپ خلا پیدا کرتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کا میں احترام کرتا ہوں جی، میں بڑے عرصے پارلیمنٹس میں بیٹھا ہوں، ٹھیک، مجھے ذرا بتائیے کہ پارلیمنٹ میں کبھی ڈسکس ہوئی کہ ہماری افغانستان میں پالیسی ہونی کیا چاہیے؟ ڈو وی نو؟ ذرا مجھے بتائیے، ڈو وی نو وٹ ڈو وی وانٹ ان افغانستان؟ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے جی 20 سال سے، یا ہمیں اوور آل فارن پالیسی کے بھی ڈسکس ہوئی ہے پارلیمنٹ میں؟ شاید اس کے کچھ گلمرز آئے ہوں گے، لیکن ویسے بھئی ہم جو سیاستدان جب خلائیں چھوڑتے ہیں تو وہ پر کر لی جاتی ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں جی بیوروکریسی ہماری ساری چیز، بھئی آپ نے خلا چھوڑی ہے، منسٹر جائے گا اس کو کام شام کا پتہ کوئی نہیں ہوگا، تو بیوروکریسی وہ کام کرے گی۔ بیوروکریسی کام کرے گی۔ سر اس پہ بھی آتے ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ کیسے ہو، لیکن وی ہیو ٹو ٹیک اے اسمال بریک۔ خواتین و حضرات جائیے گا نہیں، ایک چھوٹی سی بریک اور بات کو آگے لے کے چلیں گے جی۔ ویلکم بیک جی۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کی اور ہمارے ملک کے اندر کیا ڈیفنس کے اوپر پارلیمنٹری اوورسائٹ ہونی چاہیے، اگر ہونی چاہیے اور نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی۔ درانی صاحب آپ کے پاس بات کو لے کر آؤں گا، اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے اس فیلئر کی کہ آپ لوگ ہوم ورک نہیں کرتے؟ زیادہ تر آپ کے MNAs جو ہیں ان کو زیادہ انفارمیشن ہی نہیں ہوتی ہے، ان کو ان کے جو کنسرنز ہیں وہ بالکل اور ہوتے ہیں، اس لیے آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھیں گے بھی تو کیا کریں گے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ ہر MNA کے پاس ریسرچ کا کوئی ادارہ نہیں ہے، اور ریسرچ کے بندے اس کے پاس نہیں ہیں۔ فوج ہے نا سر؟ ہاں یقیناً فوج ہے ہمارے پاس، ایز اے باڈی گارڈ، ایز اے انٹیلیجنس، ہم ہماری موومنٹ کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیسے بیٹھ رہے ہیں، کیسے اٹھ رہے ہیں، ہوٹل میں آج کا کھانا ہم نے کیا کھایا، آج دن میں ہم نے کیا پکایا، بھائی ہمارے کھانے یہ تو آپ دیکھیں نا سازش کا حصہ تو نہ بنے نا، الزام لگا رہے ہیں آپ۔ سنیں الزام نہیں ایسے نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقت ایسے ہے نا، جہاں تک آج کے موجودہ اس صورتحال سے تعلق ہے، اس میں پارلیمنٹیرینز کا کوئی واقعہ اور کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بڑی مدت سے ISI اور امریکن CIA اور امریکن گورنمنٹ اور ہماری جو آرم اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت پاکستان کا کچھ ایک پورشن، ٹھیک ہے، جو کہ پارلیمنٹ سے بالکل ایک طرف ہوگا، اس کا اور ان کا ڈائریکٹ رابطہ رہا ہے افغانستان ریلیٹڈ۔ لیکن ایک چیز کس کی نااہلی ہے یہ؟ میں اہل اور نااہل کی بات نہیں کر سوال رہا ہے ہوں۔ دیکھیں ملک کو سولوشن دینا نا آپ نے۔ بھٹو صاحب کو شہید کرنے کے بعد اس زمانے میں روس اور افغانستان کے معاملات کو جس طرح ISI کو دیا گیا، جس طرح فوج کو استعمال کیا گیا، ہمارے اداروں کو استعمال کیا گیا، اور ہم ڈبل سازش کر رہے ہیں۔ ہارون ہمایوں اختر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ میں بتاؤں ایک چیز، وہ ان کے دور کی، یعنی یہ ایک پولیٹیشین ہے، ابھی یہ پولیٹیشین ہے، ان کے والد نے بڑی کنٹریبیوشن دی۔ دیکھ میرے باپ کے کردار کو، اسٹائل کو اپنا ایک حد تک رکھیں، میرے اسٹائل کو الگ رکھیں نا، تو میں ایک الگ چیز ہوں، یہ الگ چیز ہے۔ اس کے والد جرنل تھے اور یہ پولیٹیشین ہے، اس میں فرق ہے نا، زمانے کی بات ہے۔ کوئی کس زمانے میں کوئی شخص جو ہے نا اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اگلے مرحلے ایک بات میں ضرور کروں گا، وہ اس پالیسی سے ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں کیوں گئے اور اس کی کیا ریپرکشن ہے، لیکن وہ پوری جو جنگ لڑی گئی اس میں تو CIA اس طرح سے نہیں تھی جس طرح اب وہ دندناتی پھر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جس کا نظر آئی تھی کسی کو؟ نہ ہی ہم اتنے جو آج کل صورتحال ہے کہ ہم بالکل دبے ہوئے نظر آتے ہیں بیرونی طاقتوں کے، نہ ہی وہ صورتحال تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن سر ہمیں یہ ریلائزیشن ہے کہ 2001 میں 11 ستمبر 2001 میں ہم اتنی بڑی جنگ ہارے تھے جس کا اندازہ نہیں ہے ہمیں۔ ہماری طالبان پالیسی، ہماری افغان پالیسی کا اتنا بڑا بلو بیک آیا تھا جس کو شاید پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے اور اب موجودہ حکومت کی وجہ سے ہم نے فیل نہیں ہونے دیا، ورنہ ہم ایک جنگ ہارے اور اس کے باوجود ہم ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں۔ اس میں کنٹریبیوشن بھی ماننی چاہیے۔ نہیں، جنگ کون سی ہارے ہم؟ سر افغانستان کے اندر شیڈو گورنمنٹ ہو، جو کچھ ہو، طالبان پالیسی ہو، دیٹ فیلڈ دیٹ ڈے، امریکہ نے انویٹ کر دیا،
पाकिस्तान की जितनी पॉलिसी थी वो रिवर्स हो गई और हमें ये डर पड़ गया कि हम पे भी अटैक हो सकता है और हमने उसको रोक लिया, तो दैट वाज एन अचीवमेंट। नहीं, दैट वाज नॉट एन अचीवमेंट। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमने बहुत जल्दबाजी से और बहुत जल्दी सारा कुछ मान लिया। उस वक्त इस खित्ते में अमेरिका और नेटो कुछ भी नहीं अफगानिस्तान में कर सकते थे हमारे बगैर। तो हमें अपने लिए एक बहुत बेहतर डील नेगोशिएट करनी चाहिए थी मेरी नज़र में, और जिसमें हमें अपनी सॉवरेनिटी का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था। ठीक नहीं, वो तो माजी की बातें हैं ना, वो तो इफ्स एंड बट्स उसमें चलते रहेंगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस साइड पे सर मुझे ये बताइए कि अफ़गानिस्तान का, ये सही कह रहे हैं कि अफ़गान जिहाद में इतना कंप्रोमाइज सिचुएशन नहीं थी मुल्क की, आज है, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए जिम्मेदार फिलॉसफी नहीं, नामों का नाम दीजिए, नाम नहीं, नाम तो बहुत परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी। देखिए आपको ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो पॉलिसी है इस वक्त हमारी अफगानिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ, ये जनरल मुशर्रफ की सेट करदा है। 2001 में 9/11 हुआ था, उन्होंने यू टर्न लिया, उन्होंने कहा कि जब हम तालिबान के खिलाफ जंग करेंगे। उस वक्त जनरल साहब थे, वो मुल्क के जो है चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, प्रेसिडेंट भी थे बाद में, और उनके साथ DGISI थे जो अब मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। ठीक है, उस वक्त तो नहीं थे, 2001 में नहीं था। नो, मच लेटर, बट दिस इज अ पॉलिसी, ये वो पॉलिसी जो उनकी तश्कील करता है, और ये फैक्ट्स हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ये कोई मेरी मन घड़त बात नहीं। और आप कह रहे हैं कि पॉलिसी गलत थी। अब बात ये है, नहीं देखिए, रियासतें जो होती हैं अपनी पॉलिसी को जारी रखती हैं। ये अवामी मुंतखब हुकूमत जो आई 2008 में चारों सूबों में और सेंटर में, इन्होंने ये एक ट्रांजिशन हुई थी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी। उनके साथ जाहिर बात है बागेन होता है कि जी आप खारजा पॉलिसी, अफगान पॉलिसी जो है उसमें कंटिन्यूटी रखेंगे और आप उसको छेड़ेंगे। किनसे बार्गेन होता है? बिटवीन द आर्मी एंड द पॉलिटिशियंस। ये हमारी हिस्ट्री है। Why? उसकी वजह यह है कि भाई 10-10 साल वो आर्मी जो है वो डिमांड कौन करता है? ये नहीं, देखिए डिमांड वो आर्मी जो है 10 साल रूल करती है, ये हमारी तारीख रही है। आप देखिए अयूब खान के 10 साल थे, जनरल ज़ियाउल-हक के 10 साल थे, जनरल परवेज मुशर्रफ के तकरीबन 9 साल थे। ठीक है, ये तारीख का साइकिल है, और उसके दरमियान सिविलियन हुकूमतें आती हैं जो कि कमजोर, वो 10 साल होती हैं, वो 10 साल की हुकूमत चली गई और उनके बाद सिविलियन गवर्नमेंट आ गई। मुझे बात खत्म कर दीजिए, और उसके बाद उनको झूठे मार के निकाल दिया जाता है कि तुम करप्ट और तुम साजिशी और तुम ये और तुम वो और तुम सिक्योरिटी रिस्क। आज भी वही हो रहा है। अच्छा, अब नहीं, आज ऐसा नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि आज का पाकिस्तान बदल चुका है। यहाँ पे एक आज़ाद अदलिया है, आज़ाद मीडिया है, यहाँ की मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा फैल गई है। अभी हम ये जो बातें कर रहे हैं ये हम जनरल ज़िया या मुशर्रफ के दौर में भी नहीं ऐसी बातें मीडिया को छोड़े ना साहब, मीडिया तो